میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بڑے ہی پیارے شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے پاس ایک آئینہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے تو اس آئینے کو دیکھتے، اس آئینے کو دیکھتے، اور جب دیکھتے تو خوش بھی ہوتے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ تو ایک دن غلام سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا، ایک دن غلام سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو بڑا پریشان ہوا کہ سونیا اب مالک کو جواب کیا دوں گا۔ جب یہ بات سوچی دل میں تو پھر تھوڑا سا سوچنے کے بعد بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور تشریف لائے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد فرمایا شیشہ لے کر آؤ۔ کیا فرمایا؟ شیشہ لے کر آؤ۔ آگے غلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ غلام کہنے لگا سونیا از قضا، اب کیا کہتا ہے؟ از قضا آئینہ چینی شکل۔ اب میں ترجمہ بھی اس کا بعد میں کر دوں گا لیکن سمجھیں، از قضا آئینہ چینی شکست۔ حضور نے جب سنا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فی البدیہہ جواب دیا، فرمانے لگے ارے خوب شد اسباب بینی شکل۔ جب یہ بات کہی تو پہلے نے کیا کہا تھا سونیا؟ حکم یار ہوا اور ٹوٹ گیا، حکم یار تھا اور ٹوٹ گیا۔ اور جب آپ نے جواب دیا تو کہنے لگے میں کسی اور کو دیکھ کے ضرور اس سے غافل ہونا ہے، میں کیوں اس سے غافل ہوں، اچھا ہوا ٹوٹ گیا ہے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی غلام بھی مسکرایا، عرض کرنے لگا سونیا آپ نے غصہ کیوں نہیں فرمایا؟ جب یہ بات کہی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمانے لگے تو نے بات میرے یار کی رکھ دی تھی، اور جہاں پر محبوب کا نام آ جائے وہاں پر بولنے کی جرت نہیں، وہاں پر بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ پھر میرے علی شاہ بھی تو کہتے ہیں نا کوئی مثل نہیں ڈھونڈا، چپ کر میرے علی تھا جا نہیں۔ یہ وہی ہستیاں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر رات کے کسی پہر بھی دیکھا جاتا تو وہ غوث الورا ایک قرآن مکمل کرتے، رات کے ایک حصے میں دوسرا قرآن مکمل کرتے، رات کے دوسرے حصے میں۔ اب جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو تھوڑے دن گزرے نا تو تھوڑا پریشان تھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور پریشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار نفس موٹا ہو گیا، نفس موٹا ہو گیا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو ایک رات کے ایک حصے میں ایک قرآن تھا نا، اب دل یہ چاہ رہا ہے رات کا ایک حصہ اور دو قرآن ہو جائے، اور رات کا دوسرا حصہ پھر دو قرآن ہو جائیں، تاکہ اس نفس کو پتہ چل سکے کہ غوث اعظم اپنے محبوب کی یاد سے غفلت برداشت نہیں کرتے۔ میرے کریم مصطفیٰ کے غلاموں، وہ غوث اعظم کہ جو اپنے مریدوں کے لیے فرماتے ہیں الا ان اولیاء، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے حکم ہوا نا کہ بیعت کا سلسلہ شروع کریں تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھی سونے میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ مالک لم یزل کی طرف سے حکم ہوا کہ کیوں؟ تو آپ عرض کرتے ہیں مولا میرے مریدوں میں میرے ماننے والوں میں گناہگار بھی ہوں گے، میرے ماننے والوں میں گناہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے۔ چلو نیکوکار تو تیری بخشش کی سند لے کے چلے جائیں گے، مگر گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ فرمایا جب تیرے ہوں گے تو میرے تک آنے سے پہلے گناہگار نہیں رہیں۔ پوچھا سونیا کیسے، یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ہم نے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا کلمہ ایمان کی حالت میں پڑا ہو تو اس کو جنت دیں گے، تو ساتھ اگر غوث کی نسبت اس کی آل کی نسبت بھی مل جائے تو پھر بتلا تو صحیح کیسے دوست کی۔ پر آپ کے بارے میں تھا کہ آپ دروغہ جہنم کے پاس گئے، پکڑا اور کھول لیا۔ عرض کرنے لگا حضور بار بار نہ دیکھیں، آپ کے ماننے والوں کا نام یہاں نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور ماننے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ ماننے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محبوب الی منسوب
کہ محبوب کی ذات سے وابستہ ہر عمل کو اپنی زندگی سے منسوب کر لیتا ہے۔ آپ شاید اس بات میں اور اسی گمان میں نہ رہیں کہ جو ان کا ہو گیا اسے نماز کی ضرورت نہیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جو میرا ہو وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ جو بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لانا۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو سکے، کیونکہ الا بذکر اللہ، کیونکہ آیت کا موضوع ہی ایسا ہے۔ اور جو محبوب کی یاد میں رہتے نا ہمتن، وہ نماز تو نماز رہ گئی، فرض تو فرض رہ گئے، وہ واجبات مستحب کوئی شے بھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہمتن صرف محبوب کی یاد سے منسوب رہتے ہیں۔ تو غوث الورا پاک وہ ہستی کہ اگر نماز عصر میں کھڑے ہوں، مصلی پر کھڑے ہوں، ہوا میں ہاتھ بلند کریں اور ہاتھوں سے پانی نکلنے لگے، اور جب پانی نکلے غلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نبی کا شہزادہ جماعت کروا رہے ہیں، امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں، سلام پھیر دیں، تھوڑی دیر بعد لوگ مٹھائی لے کر آ جائیں۔ سونیا آپ نے نماز میں یہ عمل فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مسکرا کر فرمایا یہ جو مٹھائی دے کر گئے ہیں ان کا جہاز یا کشتی بمر میں پھنس گئی تھی، ہم نماز میں ہاتھ اٹھا کر ان کی داد رسی کر رہے ہیں۔ وہ غوث الورا، وہ غوث اعظم، میں صدقے آپ کے قدموں پہ قربان، وہ ایسا لال کہ اگر بچپن میں ہیں تو کھیلنے جائیں کہ آواز آئے عبد القادر آپ کو اس لیے بنایا نہیں گیا، یعنی کہ گویا مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے، کیونکہ محبوب بانٹے نہیں جاتے، اس میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، اس میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، مگر یہ کیسا سلسلہ ہے کہ اس کے پاک بندے بھی ہیں اور کتنوں کو اپنا بنائے بیٹھے، اور کس لیے؟ صرف ایک کی خاطر کہ اگر یہ ساتھ لگیں گے، اگر کوئی اچھا مل گیا تو خود کو بھی فائدہ اور مالک کی رضا بھی مل جائے گی۔